شعبہ اپنے فلیٹ میں داخل ہوئی تو اسے فلم ایجنٹ کا خط پڑھا ملا جو ایک اشتہاری ادارے میں میڈیا مینیجر کے عہدے پر فائز تھا۔ اس نے خط میں تحریر کیا تھا کہ اسے اگلے دن کافی بنانے والے ایک کمپنی کے ٹی وی کمرشل کا ٹیسٹ دینا ہوگا اور اگر کامیابی کی صورت میں زنانہ ملبوسات بنانے والی ایک کمپنی میں بھی اسے اپنی فلم پیشکش کی جائے گی، لہٰذا وہ بدھ کی رات 8 بجے پہنچ جائے۔ پتہ میسوری کے علاقے ایک پرانے اسٹوڈیو کا تھا۔ شعبہ نے دل میں بھگوان کی اس کرپا کا شکریہ ادا کیا۔ اس گھوپ اندھیرے میں جہاں ہاتھ کو ہاتھ دکھائی نہ دیتا ہو، امید کی کرن دکھائی دی۔ آج کل کمرشل میں کام ملنا آسان نہ تھا کیونکہ وہ ان لڑکیوں عورتوں میں سے نہ تھی جو کام ملنے کے لیے ہر حد تک چلی جاتی تھیں۔ اس نے سوچا تھا کہ زندگی یوں ہی گزر جائے گی۔ اس سنسار میں صرف وہی ایک دکھی تو نہیں تھی جو اتنی مایوس اور دل شکستہ تھی۔ اس بات کو 10 برس بیت چکے تھے۔ برسوں پہلے کا یہ ناسور کبھی کبھی رسنے لگتا تھا تو اس کی ٹیس اس کے سارے وجود کو اپنی لپیٹ میں لے لیتی تھی۔ اسے آگ کے بھڑکتے شعلوں میں ممتا کا ٹھنڈا سایہ مانگنے والے ننھے منھے ہاتھ اپنی طرف بڑھتے ہوئے دکھائی دیتے اور وہ اپنی کانوں میں انگلیاں ٹھونس لیتی کہ ان چیخوں کو نہ سنے، مگر وہ جھلسے ہوئے ہاتھ انگاروں کی طرح دیکھتے ہوئے اس کے جسم پر پناہ کی تلاش میں رینگنے لگتے تھے۔ گوشت کے جلنے کی بو اس کی نسلوں میں داخل ہو جاتی اور وہ چیخ مار کر بھاگتی۔ رات کے اندھیرے میں ٹھنڈے پانی کے گلاس پر گلاس چڑھا کے اسے بڑا سکون ملتا۔ اس کا جسم آہستہ آہستہ سر پڑنے لگتا، پھر وہ دونوں ہاتھوں کے پیالے میں چہرہ بھر کے پھوٹ پھوٹ کر رونے لگتی۔ آخر میرے خواب کب تک میرے لیے عذاب بنے رہیں گے بھگوان؟ 10 برس پہلے اس نے سوچا تھا کہ وہ امر ناتھ کے بغیر جی نہ سکے گی۔ جب امر ناتھ نے اسے شادی کی درخواست کی تھی تب اسے کا خیال تھا کہ وہ خوشی سے کہیں مر نہ جائے۔ ہنی مون کا ہر لمحہ، ہر دن ایسا تھا کہ اس نے ڈرتے ڈرتے آنکھیں بند کر کے بھگوان سے پرارتھنا کی تھی کہ اگر وہ اسے اٹھانا چاہے تو اس گھڑی اس سمے اٹھائے جب ہمیں محبت کے سوا اسے کوئی غم نہیں ہو۔ پھر ان کی دنیا میں ایک نیا ستارہ طلوع ہوا۔ ننھی منھی سی گڑیا ستارہ نے 2 برس تک اپنے انہیں باقی دنیا کے وجود سے بے خبر رکھا۔ امر ناتھ اور وہ خود فنکار اکیڈمی کے طالب علم تھے، ڈراموں میں چھوٹے موٹے رول کرتے تھے۔ شادی کے بعد بھی یہ سلسلہ جاری رہا تھا۔ تیسرے برس دیوالی کے تہوار کے موقع پر اسے ایک مرکزی کردار ملا جو اسے بنگلور جا کر ڈرامے میں ادا کرنا تھا۔ وہ سخت مایوس ہوئی، اسے ذرا برابر بھی خوشی نہ ہوئی کیونکہ اگر وہ انکار کرتی تو آگے بڑھنے کے امکانات کم ہو جاتے اور اگر قبول کرتی تو اسے امر ناتھ اور ستارہ سے جدا ہونا پڑتا۔ اسے کسی بھی صورت پسند نہیں تھا کہ ایسی خوشی کے موقع پر وہ اپنے پتی اور بیٹی سے جدا ہو اور خوشی کے بجائے غمگین ہوتی رہے۔ پھر اس کے ذہن میں ایک خیال کندہ بن کر لپکا تو اس نے امر ناتھ سے کہا، تم مجھے مشورہ دو کہ میں کیا کروں؟ میرا خیال ہے کہ میں انکار کر دوں کیونکہ ڈرامے کے لیے مجھے تم سے اور ستارہ سے جدا ہونا پڑے گا۔ یہ تہوار ہم تینوں مل کر منائیں گے۔ ڈرامے کا کیا ہے، کوئی نہ کوئی ڈرامہ پھر مل سکتا ہے۔ پاگل ہوئی ہو کیا؟ کیا دیوالی پھر کبھی نہیں آئے گی؟ وہ تو ہر برس آتی رہے گی۔ اگر ہم ایک دیوالی پر جدا رہے تو کیا قیامت آ جائے گی؟ امر ناتھ بگڑ کے برہمی سے بولا، مرکزی کردار کے ڈرامے قسمت سے نہیں ملتے ہیں۔ کیا تم نہیں جانتی ہو کہ مرکزی کردار کے ڈراموں کے لیے لڑکیاں عورتیں کتنی دور تک چلی جاتی ہیں؟ یہ ڈرامہ صرف ایک دن نہیں بلکہ پورا ہفتہ کھیلا جائے گا۔ تم ہٹ ہو گئی تو مزید 7 دنوں کے لیے تمہارے شوق کے علاوہ ہماری مالی ضرورتیں بھی پوری ہو جائیں گی اور تمہاری مانگ اور شہرت کا ذریعہ بھی بنے گا۔ تم گھر آئی لکشمی کو لات مارنا چاہتی ہو؟ دیکھو ستارہ کو ابھی تک نہ تو اس کے نانا نانی نے دیکھا ہے اور نہ ہی دادا دادی نے۔ میں اسے ان کے پاس دہلی لے جاؤں گا ہوائی جہاز سے۔ امر ناتھ نے کہا، تم یہ سنہرا موقع ہاتھ سے جانے نہ دو، اچھی طرح سوچ لو۔ امر ناتھ غلط نہیں کہہ رہا تھا، وہ بھی جانتی اور سمجھتی تھی۔ شو بزنس سے اس کا تعلق برسوں سے تھا اور پھر بنگلور میں جو کرناٹک اکیڈمی تھی اس کے ڈرامے بہت مقبول تھے۔ وہ ان اداکاروں کو منہ مانگا معاوضہ ادا کرتے تھے۔ ان کے سٹیج کے ڈراموں کے کئی فنکاروں کو ممبئی سے بھی پیشکش آنا شروع ہو جاتی تھی اور ٹی وی چینل سے بھی۔ پھر اس نے بنگلور جانے کی حامی بھر لی۔ اس نے امر ناتھ کی دہلی روانگی والے دن ننھی منھی ستارہ کو گود میں اٹھا کے بے تحاشا چوما جیسے کئی دنوں سے بچھڑی ہوئی ہو، پھر دل پر جبر اور صبر کے سائل رکھ کے امر ناتھ کے حوالے کر دیا۔ جاؤ میری چاند سی بیٹی، دادا دادی کو خوب پیار کرنا، وہ بڑے پیارے ہیں۔ اس نے ستارہ کو امر ناتھ کے حوالے کر دیا۔ امی امی آپ بھی چلیں، ستارہ نے توتلی زبان میں کہا، آپ کیوں نہیں آ رہی ہیں؟ تمہاری امی بعد میں آئیں گی۔ امر ناتھ نے اسے گود میں سنبھالا اور ایئرپورٹ کی عمارت میں داخل ہو گیا۔
وہ اس وقت تک ایئرپورٹ پر موجود رہی تھی جب تک ہوائی جہاز فضاؤں میں پرواز کرتا ہوا نظروں سے اوجھل نہیں ہو گیا۔ پھر وہ اداس اور بوجھل دل سے اپنے فلیٹ پر پہنچی۔ اسے امرناتھ اور ستارہ کے بغیر فلیٹ کسی کھنڈر کی طرح لگا۔ ان دونوں سے گھر میں کسی طرح رونق رہتی تھی۔ ستارہ کی معصومانہ شرارتیں اسے ایک ایک کر کے یاد آنے لگیں۔ وہ خود کو دل کو سنبھالنے لگی۔ شادی کے بعد سے اب تک اس نے جدائی کا ایک دن بھی نہیں دیکھا تھا۔ آج رات اسے آرٹ سرکل اکیڈمی والوں کے ساتھ ریل گاڑی سے بنگلور جانا تھا۔ اس نے حسب معمول ریڈیو آن کیا۔ وہ دوپہر کی خبریں ضرور سنتی تھی اور جو اس نے پہلی خبر سنی وہ اس جہاز کے حادثے کے بارے میں تھی۔ پرواز کی تھوڑی دیر بعد ہی اس میں آگ لگ گئی تھی اور جہاز ایک دھماکے سے پھٹ کر سمندر میں جا گرا تھا۔ 70 میں سے صرف 14 مسافر معجزاتی طور پر بچے تھے۔ ان میں نہ امرناتھ تھا اور نہ ہی ستارہ۔ وہ 2 ماہ تک نیم پاگل سی رہی تھی۔ امرناتھ ستارہ اس کی زبان پر یہی رہتا تھا۔ گزشتہ 7 برسوں سے وہ ایک ٹیچر، نرس اور ایکٹریس کی حیثیت سے زندہ رہنے کی کوشش کر رہی تھی تاکہ اس کا دل بہل جائے اور غم کے گہرے بادل چھٹ جائیں۔ چھوٹے چھوٹے کمرشل کرنے کے باوجود وہ گمنام ہی رہی کیونکہ وہ صرف ایسے کمرشل کرنے سے اجتناب کرتی تھی جن میں بے حجابی اور عریانی ہو۔ ایسے کمرشل عام تھے۔ اس نے اس بات کو پسند نہیں کیا تھا کہ اس کی زندگی میں امرناتھ کی جگہ کوئی اور لے۔ لوگ اس کے نام سے بھی آشنا نہیں تھے اور نہ ہی اسے اس بات کی خواہش تھی کہ اس کے پاس بہت پیسہ ہو۔ اس عرصے میں وہ کئی لوگوں کی طرف سے شادی کی پیشکش مسترد کر چکی تھی۔ وہ اپنی سوچوں میں تھی کہ ٹیلی فون کی گھنٹی بجی۔ اس نے ریسیور اٹھا کر ہیلو کہا، پھر بڑی شائستگی سے بولی، آپ کون صاحب بول رہے ہیں؟ مس شوبھا، کیا تمہیں واقعی اپنی زندگی، جوانی اور خوبصورتی سے پیار ہے؟ مردانہ آواز اس کے لیے قطعی اجنبی نہ تھی۔ پہلے تو وہ یہ سمجھی کہ شاید کوئی اس کا پرستار ہوگا، لیکن اتنی مقبول نہ تھی کہ اس کے پرستار بھی ہوتے، اور نہ ہی وہ کسی کو اپنا نمبر دیتی تھی۔ معلوم نہیں یہ کون تھا۔ باوجود کوشش کے اس آواز کو شناخت نہ کر سکی۔ تم اپنے کام سے کام رکھو، یہ پرانے پھڈے ہیں، لہذا تم اس میں اپنی ٹانگ مت لڑاؤ، سمجھی؟ لہجہ دھمکی آمیز ہو گیا۔ اس سے پہلے وہ کچھ پوچھتی فون بند ہو گیا، لیکن دھمکی دینے والے نے اس خوف زدہ کر دیا تھا۔ اس میں کھڑے رہنے کی سکت نہ رہی اور وہ صوفے پر دھب سے گر پڑی۔ کوشش کے باوجود ساری رات وہ ایک پل کے لیے بھی سو نہ سکی، لیکن وہ یہ اندازہ کرنے میں ناکام رہی کہ اس کی جان کا دشمن کون ہو سکتا ہے۔ اسے اس کا نمبر کہاں سے ملا؟ اسے بار بار سریتا کی بات یاد آتی رہی تھی کہ انہوں نے راکھی کو تشدد کر کے صفاقی سے ہلاک کر ڈالا۔ وہ تمہیں بھی مار ڈالیں گے۔ سوال یہ تھا کہ وہ کون ہے؟ کیا وہ جو 11 برس کی بچی کو ہیروئن دیتے ہیں؟ گزشتہ دن کے واقعات یاد کر کے اسے شانتی جوشی، گوپال شرما اور رنجنا دیوی کا رویہ عجیب لگا تھا۔ ان تینوں کے علاوہ ساری بات ڈاکٹر کوسکر کو معلوم تھی یا شاید ٹیکسی ڈرائیور کو۔ ممکن ہے مسز جوشی نے سریتا کے باپ کو فون کر دیا ہو یا اس کے آرٹسٹ چچا کو۔ کوئی بھی ہو سکتا ہے، مرد یا عورت، یہ دھندا کرنے والے اپنے کہاں ہوتے ہیں۔ شاید ڈاکٹر کوسکر نے سریتا سے کچھ معلوم کر لیا ہو، شاید بہت کچھ۔ اس نے ڈاکٹر کوسکر کا نمبر تلاش کر کے ملوایا۔ دیکھیے، میں جاننا چاہتی ہوں کہ کل جو لڑکی سریتا جوشی، جی میں مس شوبھا بول رہی ہوں۔ اچھا تو ڈاکٹر گواسکر سے ملا دیجیے۔ نہیں ہے، 1 ہفتہ بعد لوٹیں گے۔ اوکے۔ اس نے مایوسی سے ریسیور کریڈل پر رکھ دیا۔ اس نے شانتی جوشی کے رویے سے صاف طور پر محسوس کیا تھا کہ وہ اس کو اپنی بیٹی سے ملنا غیر اہم سمجھتی ہے، کیونکہ وہ ایک غیر اہم اداکارہ ہے، جبکہ سریتا بڑے باپ کی بیٹی ہے۔ خیر اس سے کیا، لیکن سوچنے پر اسے دوسرا خیال آیا کہ کیا سریتا کا باپ بھی بد اخلاق ہوگا۔ پھر اس نے ٹیلی فون ڈائریکٹری میں سریتا کے باپ کا نمبر تلاش کر کے ملایا اور ڈرتے ڈرتے اپنا تعارف کرایا۔ میرا نام مس شوبھا ہے۔ اوہ مس شوبھا، خلاف توقع جوشی نے نہایت شائستہ لہجے میں کہا، غالباً آپ ہی سریتا کو پارک سے اس کی ماں کے پاس لے گئی تھیں۔ میں آپ کا بہت شکر گزار ہوں۔ کیا آپ چند منٹ کے لیے تشریف لا سکتی ہیں؟ جی، وہ ذرا نروس ہو کر بولی۔ میں بھی آپ سے کچھ کہنا چاہتی ہوں۔ تو پھر آپ آج ہی، ابھی اور اسی وقت آ جائیں۔ جوشی اسکوائر، میں لفٹ آپریٹر سے کہہ دوں گا کہ وہ آپ کو سیدھا 18ویں منزل پر میرے دفتر میں پہنچا دیں، جوشی نے کہا اور فون بند کر دیا۔ 20 منٹ کے بعد ارب پتی صنعت کار کے نہایت آراستہ دفتر کے خوابناک دفتر میں بیٹھی تھی۔ اس شاہانہ دفتر کی ہر چیز کی ہیبت طاری تھی۔ اس ماحول میں جوشی کا اخلاق اس کی تسکین کا باعث تھا۔ کمرے میں اس کے علاوہ ایک اور شخص موجود تھا۔ اس شخص کا تعارف جوشی نے شوبھا سے کرایا۔ مس شوبھا، یہ میرے بھائی چندر پال ہیں، یہ ایک آرٹسٹ ہے۔ جوشی کو سریتا کی طرف سے بہت تشویش تھی۔
اس کی درخواست پر شوبھا نے سریتا کو گھر پہنچانے تک کی روداد سنائی۔ جوشی اور چندر پال نے ان لوگوں کے بارے میں قطعی لا علمی کا اظہار کیا تھا جو سریتا کی ہیروئن فراہم کرتے تھے۔ البتہ راکھی کے ذکر پر جوشی چونکا۔ چند لمحے توقف کے بعد وہ بولا، آپ نہیں جانتی کہ مجھے راکھی کتنی عزیز تھی، آپ اس کا اندازہ نہیں کر سکتی۔ کافی پینے کے بعد وہ جانے کے لیے اٹھی، پھر متذبذب ہو کر بولی، کیا میں مسٹر جوشی سریتا سے مل سکتی ہوں؟ کیوں نہیں مس شوبھا، جوشی نے کہا، وہ خود بھی آپ سے ملنا چاہتی ہے۔ اس نے خود ڈاکٹر گواسکر سے آپ کی بڑی تعریف کی تھی کہ آپ بڑی اچھی لڑکی ہیں۔ اسے خود میں اس بات کا احساس ہے کہ وہ بری لت کا شکار ہے۔ اسی دوران چندر پال یکایک اٹھ کھڑا ہوا۔ دفتر سے باہر نکلتے ہی اس نے شوبھا کو دیکھا۔ وہ لفٹ کے اندر داخل ہوئی تو وہ بھی اندر گھس آیا۔ مس شوبھا، کیا آپ رات کا کھانا میرے ساتھ کھانا پسند کریں گی؟ شوبھا اس کی بے تکلفی پر حیران رہ گئی۔ اس مظاہرے کی اسے توقع نہیں تھی۔ کیا آپ سریتا کے متعلق کوئی بات کرنا چاہتے ہیں؟ اس نے پوچھا۔ کیا آپ صرف سریتا کے بارے میں ہی بات کرنا چاہتی ہیں؟ چندر پال نے تحریر زدہ لہجے میں کہا۔ شوبھا ایک دم سے ہنس پڑی۔ دراصل بات یہ ہے کہ مجھے غیر ضروری باتیں کرنا اچھا نہیں لگتا۔ مجھے بھی نہیں لگتا، چندر پال نے سنجیدگی سے کہا، میں بس آپ سے چند ضروری باتیں کروں گا۔ لفٹ رکتے ہی وہ تیزی سے باہر نکلا۔ شوبھا کو جواب دینے کا موقع نہیں مل سکا۔ اسے یوں بھی چندر پال کی شخصیت نے مسحور کر دیا تھا۔ رات کا کھانا انہوں نے ساحل سمندر کے سب سے شاندار ہوٹل میں کھایا۔ کھانے کے دوران وہ شوبھا کو اپنے بارے میں بتاتا رہا تھا۔ بھائی کے کاروبار میں میرا کوئی حصہ نہیں ہے، باپ سے جو رقم ملی وہ ادھر ادھر اڑا دی۔ اب میں تصویریں بناتا اور مجسمے تراشتا ہوں جس سے شہرت مل جاتی ہے۔ میں نے کل کی فکر کبھی نہیں کی، بس اپنے حال میں مست رہتا ہوں۔ شوبھا خاموشی سے سنتی رہی۔ اس نے کوئی تبصرہ نہیں کیا۔ کھانے سے فراغت کے بعد اس نے اپنا اسٹوڈیو دکھانے کی پیشکش کی تو شوبھا راضی ہو گئی۔ اسٹوڈیو ایک قدیم عمارت میں چوتھی منزل پر تھا۔ شوبھا عمارت میں رہنے والے لوگوں کو دیکھ کر حیران رہ گئی۔ وہ سب غریب، مفلوق الحال اور مشتبہ قسم کے لوگ تھے۔ شاید چندر پال کے بڑے خاندان کے ذاتی ملازم بھی معیار زندگی اور سلیقے میں اس سے بہتر ہوں گے۔ نہایت واہیات قسم کے لباس میں بازار حسن جیسی ایک عورت نے ایک دروازے سے نمودار ہو کر چندر پال کے دونوں ہاتھ اس طرح چوم لیے جیسے وہ کوئی دیوتا ہو۔ چندر پال نے بتایا کہ اس کا پتی 2 برس کے لیے جیل بھیج دیا گیا ہے، اس لیے کہ وہ کشمیر جانا نہیں چاہتا تھا۔ وہ صرف آزادی اور ظلم کے خلاف گیت لکھنے والا شاعر تھا۔ اس نے مجاہدین کے حق میں ایک طویل نظم بھی لکھی تھی جس نے پوری وادی کشمیر میں دھوم مچا دی۔ شوبھا نے گھر کے اندر بھی ویرانی اور اداسی کو افلاس اور تنگ دستی سے ہم آہنگ دیکھا، لیکن چندر پال کے اسٹوڈیو میں داخل ہوتے ہی اس کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی۔ یہ اسٹوڈیو دولت اور عمارت کا علم تھا۔ وہ اس تضاد پر بت بنی کھڑی رہی۔ اس کی سمجھ میں کچھ نہیں آیا کہ آخر یہ سب کیا ہے۔ بات یہ ہے مس شوبھا، مجھے یہ لوگ بہت پسند ہیں۔ میں ان کے درمیان میں رہتا ہوں۔ بھگوان نے مجھے خوب پیسہ دیا ہے تو میں کیوں نہ آرام سے رہوں۔ یہ میرے ماڈل ہے، میرے کردار ہیں۔ زندہ انسان، ان کے چہروں پر کوئی نقاب نہیں، باہر سے جیسے نظر آتے ہیں ویسے ہی اندر سے ہیں۔ ان کے دل میلے نہیں بلکہ اجلے اور صاف و شفاف ہیں، چندر پال نے کہا۔ شوبھا نے دیکھا کہ چندر پال کے اسٹوڈیو میں یہی کردار موجود تھے۔ تیسری منزل کی وہ عورت جس کا پتی جیل میں تھا، اچانک اس کی نظر 4 مجسموں پر گئی۔ ایک مرد، ایک اور عورت، ایک نوجوان اداکار اور ایک بچہ ساتھ ساتھ کھڑے تھے۔ ان سب کے چہروں پر زندگی سے بھرپور مسکراہٹ رقصاں تھی جس میں ایک دوسرے کے لیے خلوص و محبت کا رنگ قوس قزح کی طرح نمایاں تھا۔ ان کی آنکھوں میں دیوالی کے ان گنت دیے جل رہے تھے۔ یہ میرے خاندان کے لوگ ہیں، میری ماتا جی، میرے پتا جی، بڑا بھائی اور میں۔ آپ نے مجھے اور میرے بڑے بھائی کو آج دیکھا ہے نا؟ چندر پال ہنسا۔ شوبھا نے قریب جا کر دیکھا تو اسے پلاسٹر آف پیرس کی چہرے نکلی محسوس ہوئی۔ چندر پال آگے بڑھا اور اس نے مجسموں کے سر کے گرد لپٹی ہوئی پتلی نائلون کی ڈوری کھول کر اس پر چڑھے نقاب ہٹا دیے۔ شوبھا ایک دم سے پیچھے ہٹ گئی۔ اصل چہروں کا تاثر بالکل مختلف تھا۔ باپ فخر سے بڑے بیٹے کی طرف دیکھ رہا تھا جو مسکرا رہا تھا۔ بڑے بیٹے کی مسکراہٹ میں غرور اور فتح مندی کا احساس تھا اور اس کی آنکھوں میں چمک تھی جو کبھی نیپولین کی آنکھوں میں ہوتی تھی۔ عورت کی نگاہوں میں حسد تھا، مسکراہٹ میں مجبوری کا احساس تھا۔ چھوٹا بچہ پر امید نظروں سے باپ کو دیکھ رہا تھا۔ اس کی مسکراہٹ میں محبت کی خواہش آرزو بن کر تڑپ رہی تھی اور محرومی کا کرب آنکھوں سے جھانک رہا تھا۔ مسٹر چندر پال، شوبھا نے قدرے ٹھہرے ہوئے لہجے میں پوچھا، یہ ناٹک آپ کس لیے کرتے ہیں؟ کسی کے لیے نہیں مس شوبھا۔ چندر پال ہنسا، یہ صرف میرا المیہ ہے۔ جوشی میرا سگا نہیں، سوتیلا بھائی ہے۔ اس کی ماں بڑی مخلص اور اچھے دل کی عورت تھی۔
اس کی جتنی بھی تعریف کی جائے کم ہے۔ وہ لگی بندی ڈگر پر چلنے والی عورت تھی جو بچوں کے لیے اپنے شوہر سے اور ان کے بچوں سے پیار کرتی تھی اور اپنے گھر کو آباد رکھتی ہے، لیکن میرا باپ دوسری قسم کا، اس کے بالکل برعکس تھا۔ ایسی عورت پسند کرتا تھا جو شمع محفل ہو، لیکن تقدیر نے میرے باپ کو دھوکہ دیا۔ آدمی سوچتا کیا ہے ہوتا کیا ہے۔ میرے پیدا ہوتے ہی یہ عورت بھی صرف ماں بن کے رہ گئی۔ 99% ماں، 1% بیوی، یہ سب کی دھرا میرا تھا۔ میں نے اپنے باپ سے اس کی بیوی چھین لی تھی۔ یہ میری پہلی فتح تھی جس نے میرے چرن چھوئے تھے۔ مسٹر چندر پال، شوبھا نے موضوع بدلنے کے خیال سے کہا، کیا میرا سریتا سے ملنا نامناسب ہوگا؟ آپ مشورہ دیں۔ آپ سریتا کے لیے اس قدر متفکر اور پریشان ہیں جیسے وہ آپ کی اپنی لڑکی ہو، چندر پال نے کہا۔ آپ کا مطلب ہے کہ مجھے پرائے پھڈے میں ٹانگ نہیں اڑانی ہے؟ وہ ہنس کر بولی۔ اگر مجھے زندگی سے پیار ہو تو؟ وہ کن آنکھوں سے اپنے الفاظ کا رد عمل دیکھنے لگی، پھر اس کی نگاہیں چندر پال کے چہرے پر ٹھہر گئیں۔ خیر، میں تو یہ نہیں کہتا، کیونکہ ہر کسی کو اپنی زندگی پیاری ہوتی ہے، چندر پال نے بے نیازی سے پرسکون لہجے میں کہا۔ یہ آپ کی مرضی ہے۔ کسی نے یہ الفاظ مجھ سے بڑے تحقیرانہ اور جارحانہ انداز میں کہے تھے، شوبھا نے سے بتایا، پھر وہ ہنسی۔ جانے وہ کون تھا؟ آپ سے کسی منجلے نے مذاق کیا ہوگا، ستانے کے لیے، چندر پال نے غیر سنجیدہ لہجے میں کہا۔ مگر آپ یہ بتائیں کہ آپ واقعی سیتا سے ملنا چاہتی ہیں؟ ابھی میں نے طے نہیں کیا، شوبھا نے شانتی سے پھسلتے پلو کو درست کیا۔ چندر پال اس کے ساتھ نیچے آیا اور پیدل چلنے لگا۔ پھر اس نے اچانک پوچھا، آپ نے ابھی تک شادی کیوں نہیں کی، جبکہ آپ نہ صرف حسین بلکہ پرکشش بھی ہیں؟ پل بھر کے لیے شوبھا کے سامنے جلتی بجھتی سائن بورڈ کی روشنی نے بھڑکتے شعلوں کا روپ دھار لیا۔ ہارن کی آوازیں دل خراش انسانی چیخیں بن گئیں جو اسے مدد کے لیے پکار رہے تھے، بچاؤ بچاؤ، آگ آگ۔ مسٹر چندر پال، شوبھا نے اپنی زندگی کے المیہ کو یاد کرتے ہوئے بتایا، اگر میری ستارہ زندہ ہوتی تو سریتا اس کی ہم عمر ہوتی۔ میں سریتا میں آپ کی دلچسپی کا سبب جاننا چاہتا تھا، چندر پال نے کہا۔ فلم کے شاٹ کے لیے ہدایت کار نے شوبھا کے علاوہ ایک پرانی اداکارہ اور ایک نئی طرح لڑکی کا انتخاب کیا تھا۔ اس پرانے اسٹوڈیو کی ایک بالکنی کے سیٹ پر ان کا مختصر سا شاٹ تھا۔ بالکنی ڈھلوان تھی، شوبھا کے درمیان میں رہ کر نیچے کی طرف دوڑایا تھا اور چند گز کے بعد بالکنی پر جھک کر ایک ہذیانی چیخ مارنی تھی۔ بوڑھی اداکارہ کے نخرے اب بھی باقی تھے، اس لیے کہ آج بھی اس کے چہرے کے نقوش میں قدرے جاذبیت تھی۔ اپنے وقت میں بڑی مصروف اور سنسنی خیز جسم اور مناسب بدن رکھنے والی اداکارہ تھی۔ فلم ساز اور ہدایت کار اس کی ڈیوٹی پر ناک رگڑتے تھے، لیکن آج اس کی عزت اور تعظیم ایک فنکار کی حیثیت سے کی جاتی تھی، جبکہ نوجوان لڑکی اپنی ناتجربہ کار تھی۔ سر سے پیر تک ریشم کے سفید لباس میں وہ تینوں روحوں کی طرح لگ رہی تھی۔ بوڑھی اداکارہ کو پہلے تو ڈریسنگ روم پر اعتراض تھا، پھر دوڑ لگانے کا مرحلہ اس کے لیے سخت ثابت ہوا۔ اسے موچ آنے کا ڈر تھا۔ آخر اس نے یہ بے تک کے شاٹ پر غصہ اتارا۔ کیا کچھ کرنا پڑتا ہے اس شوق اور گزارے کے لیے، لیکن اداکاری خون میں رچ بس گئی ہے، چھٹتی ہی نہیں۔ وہ ایک سر داب بھر کے ہولی۔ جب شاٹ لیے جانے لگے گا تو شوبھا نے رفتار پر قابو رکھا اور دونوں ہاتھوں کو اس پوزیشن میں لے آئی کہ جنگلے سے اس کا پیٹ نہ ٹکرائے۔ چندھیا دینے والی روشنی کے باوجود اسے جنگلے کا ہلکا ساکھ نظر آیا۔ وہ بھاگی اور چند سیکنڈ بعد جنگلے پر جا پڑی۔ بے ساختہ اس کے منہ سے چیخ نکل گئی کیونکہ جنگلہ اکھڑ گیا تھا۔ غالباً شاٹ مکمل ہو گیا تھا، لیکن شوبھا نیچے ہال میں لگی ہوئی کرسیوں اور لٹکی ہوئی بالکنی کے جنگلے کے درمیان ملک تھی۔ اس کا ایک ہاتھ فرش پر پڑ گیا تھا، جس کے تیز کنارے کو اس کے ایک مضبوط ہاتھ نے بہت مضبوطی سے تھام لیا تھا۔ نہ جانے کب، کیسے اور کس طرح سے یہ کونا اسی گرفت میں آ گیا تھا، ورنہ وہ 20 فٹ نیچے کوسوں کرسیوں پر جا پڑتی۔ اب اس کے سارے بدن کا بوجھ ایک ہاتھ پر تھا اور ٹوٹا ہوا جنگلہ اس کے منہ سے ٹکراتا ہوا نیچے جا پڑا تھا۔ ایک خوفناک دھماکے کے ساتھ زنجیر کی لکڑی کے جنگلے کے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے تھے۔ اس کی درد بھری چیخ سن کر ہدایت کار اور کیمرہ مین دوڑ پڑے تھے اور عین اسی وقت اس کا ہاتھ شل ہو چکا تھا اور فرش کی گرفت کمزور پڑ رہی تھی۔ کسی نے اس کی کلائی تھام لی، اسے اوپر کھینچا جانے لگا اور اسے رگڑ کا احساس ہوا۔ اس کا جسم لرز رہا تھا۔ 20 فٹ کا لمبا جنگلہ غائب ہو جانے سے بالکنی کی صورت پہچانی نہیں جاتی تھی، مگر درمیانی راستے کے بعد دوسری جانب 20 فٹ کا جنگلہ اپنی جگہ قائم تھا۔ اس نے پلٹ کر دیکھا، اسے اسٹیج تک لگی ہوئی کرسیوں کی پشت نظر آئی۔ اس کے سامنے بوڑھی اداکارہ اور وہ نوجوان لڑکی دونوں دہشت زدہ کھڑی تھیں۔ ان کے چہرے ایسے سفید پڑے ہوئے تھے کہ لہو کی ایک بوند بھی نہ ہو۔ وہ دونوں اس سے پیچھے تھیں اور بال بال بچی تھیں۔ خوف و دہشت اور نیم بے ہوشی کے عالم میں اس نے گھر تک کا فاصلہ طے کیا۔